بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے آج مختلف ڈویژنز میں مجلس کے ابتدائی صدور کے ناموں کی تختیوں کا افتتاح انجام دیا۔ اس سلسلے میں ایک تقریب نثر فنکشن ہال جہانگیر نگر میں منعقد کی گئی۔ بعد ازاں صدر مجلس اور جناب سید احمد پاشا قادری نے ان تختیوں کا افتتاح انجام دیا۔ شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں ہوئے بم دھماکے کے آج 15 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 18 مئی 2007 کو آج ہی کے دن مکہ مسجد میں نماز جمعہ کے دوران 1:15 پر دھماکہ ہوا تھا، جس میں 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دھماکے کے بعد ہونے والی افراتفری کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس فائرنگ میں مزید 5 افراد کی موت ہو گئی تھی۔ اس دھماکے نے کئی افراد کے اپنوں کو چھین لیا تھا، جن سے جدائی کا غم ہنوز تازہ ہے۔ اس دھماکے نے علاقے کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ دھماکے کے وقت مکہ مسجد میں تقریباً 10,000 مصلی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ دھماکے کے بعد مسجد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں افراتفری مچ گئی تھی۔ پولیس کی فائرنگ میں تقریباً 55 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس معاملے کو 9 جون 2007 کو CBI کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد NIA کو یہ معاملہ 7 اپریل 2011 کو حوالے کیا گیا تھا۔ اس معاملے کے اصل ملزم اسیم آنند نے CBI کے سامنے اس میں ملوث ہونے کا اعتراف جرم بھی کیا تھا، لیکن 16 اپریل 2016 کو NIA کورٹ نے ناکافی ثبوت کی بنیاد پر تمام ملزمین کو بری کر دیا۔ ان کے بری ہونے کے بعد اب تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ آخر ان دھماکوں کا ذمہ دار کون تھا اور بم دھماکہ کس نے کروایا تھا۔ بے قصور نوجوانوں کا قاتل کون ہے؟ قاتلوں کو سزا ملے گی بھی یا نہیں؟ انہی سوالوں کے درمیان 15 برس گزر گئے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے CCI عادل آباد کے اثاثہ جات کو حراج کرنے کے عمل کے آغاز کے اقدامات پر رکن قانون ساز کونسل کویتا نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مودی حکومت سے سوال کیا کہ ملک کے اثاثہ جات کو حراج کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہو رہی ہے اس کا استعمال کہاں کیا جا رہا ہے۔ کویتا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست چھتیس گڑھ، کرناٹک، مدھیہ پردیش اور تلنگانہ کی سیمنٹ فیکٹریوں کے حراج کے لیے ٹینڈر طلب کیے گئے ہیں۔ مرکز کی جانب سے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے سمجھ سے باہر ہے، اس کا کیا منصوبہ ہے وہ نہیں جانتی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے حاصل ہونے والی رقم کا استعمال کہاں کیا جائے گا۔ کویتا نے کہا کہ عادل آباد میں فیکٹری کے حراج ہو جانے سے تقریباً 5,000 ملازمتیں چلی جائیں گی۔ مودی حکومت ان کی ملازمتوں کی بھرپائی کیسے کرے گی؟ اس سلسلے میں مودی حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر جواب دے۔ پولیس ملازمتوں میں زنخوں کو بھی مساوی مواقع فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ زنخوں کے ایک وفد نے آج اس سلسلے میں دفتر DGP میں پولیس سلیکشن کمیٹی کے صدر نشین سے ملاقات کی اور زور دیتے ہوئے کہا کہ درخواست فارم میں مرد اور خواتین کا کالم ہے، تاہم دیگر کا کالم نہیں ہے، اس میں اضافہ کیا جائے تاکہ ان کو درخواست داخل کرنے میں آسانی ہو۔ بعد ازاں اس وفد نے BRKR بھون میں چیف سیکرٹری سومیش کمار اور داخلہ سیکرٹری سے ملاقات کی اور ان کو بھی میمورنڈم حوالے کیا۔ اس وفد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے سلیکشن کا طریقہ کار علیحدہ بننا چاہیے، کیونکہ مرد یا خواتین کی شکل میں وہ مقابلے میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اضافی فٹنس چارجز کو کم کرنے کا تلنگانہ لاری اونرز ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے۔ لاری اونرز ایسوسی ایشن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے روزانہ 50 روپے جرمانہ ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے میں اضافی ٹیکس سے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ اس کے خلاف 19 مئی کو لاری آٹو کیبس کا بند منایا جائے گا۔ وزیر سول سپلائز گنگولا کملاکر نے دھان کی خریداری کے معاملے میں اپوزیشن کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت دھان کے ہر دانے کی خریداری کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ دھان کی خریداری آسانی کے ساتھ جاری ہے، حالانکہ مرکز کی طرف سے اس خصوص میں کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی بے روزگار اس پر جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ غریبوں کو ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ورنگل میں CPM لیڈروں کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ سرکاری اراضیات پر جھوپڑیاں ڈالنے والے غریبوں کی حمایت کی گئی۔ اس احتجاج کے سبب کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔
احتجاجیوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پوپل گڑا میں شوہر نے بیوی کا قتل کر دیا۔ ملزم نے تیز دھار ہتھیار سے اپنی بیوی لکشمی کا بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا اور بعد ازاں بیڈ روم میں نعش کو چھپا کر مکان کو قفل ڈال کر روانہ ہو گیا۔ یہ معاملہ تاخیر سے سامنے آیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے کارکنوں نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا علامتی پتلا نظر آتش کیا، جنہوں نے تلنگانہ میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے پر مسلم تحفظات کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی جانب سے ملک پیٹ پر مسلم تحفظات کو ختم کرنے امت شاہ کے بیان پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور امت شاہ ڈاؤن ڈاؤن کے نعرے لگائے۔ وائی ایس آر کانگریس کے قائد وجے کمار نے کہا کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو ان کی تعلیمی، معاشی اور سماجی پسماندگی کی بنیاد پر 2004 میں وائی ایس راجشیکھر ریڈی نے تحفظات فراہم کیے تھے۔ ان تحفظات کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ مدھورا نگر میں جیو سیل ٹاور کے قیام کے خلاف سی سی ایس تنظیم کی جانب سے مقامی افراد نے احتجاج کیا۔ چرلا پلی ڈویژن کے مدھورا نگر میں یہ سیل ٹاور لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے جی ایچ ایم سی سے مطالبہ کیا کہ ٹاور کی تنصیب کی اجازت فوری طور پر منسوخ کی جائے۔ بین الاقوامی کرکٹ بیٹنگ معاملے میں 2 حیدرآبادی افراد کے تعلق ہونے کا پتہ چلا ہے۔ دہلی میں رہنے والے دلیپ نامی شخص کی گرفتاری سے ان دونوں کا نام سامنے آیا ہے۔ سی بی آئی اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ایل بی نگر کے رہنے والے 2 افراد کے ذریعے 10 کروڑ روپے کے رقمی معاملات کا پتہ چلا ہے۔ پرانے کرکٹ بکی کے ذریعے اس معاملے کے تعلق ہونے کی سی بی آئی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں دہلی میں کیس درج کیا گیا ہے اور ایف آئی آر میں ان دونوں کا نام بھی شامل ہے۔ اسپا سینٹر کے نام پر جسم فروشی کروانے والوں کا ریکٹ بے نقاب کرتے ہوئے پولیس نے 2 گاہکوں کے بشمول آرگنائزر اور مینیجر کو گرفتار کر لیا۔ ایک اطلاع پر پولیس کی ٹیم نے جوبلی ہلز روڈ نمبر 5 پر کل شب واقع ایک اسپا سینٹر پر دھاوا کیا، جس میں یہ معاملہ سامنے آیا۔ گجرات کانگریس کے کارگزار صدر ہاردک پٹیل نے کانگریس سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں پارٹی سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ پارٹی کی ابتدائی رکنیت سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ ذرائع نے کہا کہ قبل ازیں راہل گاندھی نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ اسمبلی انتخابات سے پہلے اختلافات دور کیے جا سکیں۔ نشیمن نگر میں مجلس کی نمائندگی پر سیوریج کے مسئلے کی یکسوئی کی گئی۔ علاقے کے مکانوں اور مسجد میں اس پانی کے داخل ہونے کی شکایت تھی، تاہم مجلس کی جانب سے جی ایچ ایم سی سے مؤثر نمائندگی کے نتیجے میں اس مسئلے کو حل کر لیا گیا۔ اس پر مقامی عوام نے مجلس سے اظہار تشکر کیا۔ سرور نگر انڈور اسٹیڈیم کے سوئمنگ کوچ کو معطل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بچوں کے والدین نے اسٹیڈیم کے سامنے احتجاج کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جب بغیر کسی احتیاطی اقدام کے بچوں کو تیراکی سکھانے پر سوال اٹھایا گیا تو کوچ اور اس کے اسسٹنٹ نے ان سے بد کلامی کی۔ ان احتجاجیوں نے ناگول میں لڑکے کے سوئمنگ پول میں حالیہ موت کے واقعے کی طرف توجہ دلائی، جس پر بھی کوچ نے نامناسب رد عمل ظاہر کیا۔ اس کی شکایت اسٹیڈیم کے اعلیٰ عہدیداروں سے کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے سرکاری ملازمتوں پر تقرر کے سلسلے میں کاغذ نگر ٹاؤن صدر مجلس عبدالمبین نے اسے ایک سنہری موقع قرار دیتے ہوئے مقاصد کے حصول کے لیے مساعی کی خواہش کی۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیام میں کمرم بھیم آصف آباد کے تمام لڑکے لڑکیوں سے گزارش کی کہ وہ اس موقع سے استفادہ کریں۔ اردو میڈیم کے طلباء کے لیے بھی امتحانی پرچہ اردو میں دیا جا رہا ہے۔ بیوی نے شوہر اور سسرالی رشتہ داروں پر ہراسانی اور مار پیٹ کا الزام لگایا۔ صدیقہ علی نامی خاتون نے کہا کہ ان کی شادی 3.5 سال پہلے ہوئی تھی، جس کے بعد سے ہی شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کی جانب سے مسلسل ہراسانی کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے ان پر حملے کا بھی الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل ہراسانی سے وہ تنگ آ گئی ہیں۔ اس سلسلے میں بات چیت کے بہانے بھی ان پر حملہ کیا گیا۔
چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے 3 جون سے شروع ہونے والے پلا پرگتی اور پٹنا پرگتی کے آغاز سے قبل ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے مرکزی پروگراموں اور اسکیموں کے لیے ریاستی حکومت کو نظر انداز کرتے ہوئے مقامی اداروں کو راس فنڈ جاری کرنے پر شدید اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ مرکزی حکومت ریاستی حکومتوں پر بھروسہ یا اعتماد نہیں کرتی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ مرکزی حکومت دیہی علاقوں میں بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے سے قاصر رہی ہے اور اب اونچی حرکتوں پر اتر آئی ہے۔ اجلاس میں ریاستی وزراء، چیف سیکرٹری سومیش کمار، ضلع کلکٹرز اور دیگر عہدیدار شریک تھے۔ ریتو بندھو سمیتی کے صدر ڈاکٹر پلا راجیشور ریڈی اور رکن اسمبلی رمیش بابو نے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اور رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی پر کسانوں سے متعلق جھوٹی باتیں پھیلانے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ مرکزی وزیر زراعت نے پارلیمنٹ میں بیان دیا تھا کہ کانگریس کے اقتدار والی ریاستوں میں کسانوں نے سب سے زیادہ خودکشیاں کی ہیں۔ پارٹی آفس میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راجیشور ریڈی اور رمیش بابو نے کہا کہ ریاست میں کسانوں کو ان کی طبعی موت پر بھی 5 لاکھ روپے کا انشورنس دیا جا رہا ہے اور ایسی اسکیم ملک کی کسی بھی ریاست میں نافذ العمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی کو پہلے اپنا اور اپنی پارٹی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کانگریس ملک بھر میں اپنی وقت اور عزت کھوتی جا رہی ہے۔ تلنگانہ میں اس کا کیڈر منتشر ہے۔ انہیں پہلے اپنے اور اپنے پارٹی کے حالات کو سدھارنے کے لیے سال 2022 کے عازمین حج کے لیے ریاستی حج کمیٹی کا پہلا تربیتی کیمپ ہائی ٹیک گارڈن فنکشن ہال ملک پیٹ میں منعقد ہوا۔ صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم نے صدارت کی۔ ملک پیٹ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ اور ایگزیکٹو آفیسر شفیع اللہ مہمانان خصوصی تھے۔ شیخ الجامعہ مفتی خلیل احمد نے اپنے خطاب میں عازمین حج پر زور دیا کہ وہ عبادات اور اذکار اور عمروں کے ذریعے اللہ کی رضا طلب کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایک لمحہ ایام حج کے دوران اہم اور قیمتی ہوتا ہے، چنانچہ اسے کسی بھی طرح ضائع ہونے نہ دیا جائے۔ میل جی وجے لکشمی نے منتخبہ عوامی نمائندوں پر زور دیا کہ وہ 3 تا 15 جون شروع کیے جانے والے پلے پرگتی پٹنا پرگتی پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام میں عوام کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ میل نے سلسلے میں ایک اجلاس بھی طلب کیا جس میں جی ایس ایم سی کے اعلیٰ عہدیدار شریک تھے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی ایم پی نے ٹی آر ایس حکومت پر تنقید کی اور ریاست کی تاریخ سے متعلق اس کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دور حکومت میں ریاست میں 81 نئے پروجیکٹ شروع کیے گئے تھے۔ ٹی آر ایس حکومت ان کو مکمل کرتے ہوئے کریڈٹ لے رہی ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت پر تلنگانہ کو قرض میں ڈبا دینے کا بھی الزام عائد کیا اور کہا کہ کسانوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سماج کا ہر طبقہ بے چین ہے۔ ریاست کے معاشی حالات سری لنکا جیسے بنتے جا رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اگر کانگریس کو اقتدار مل جائے تو وہ ورنگل میں کیے گئے اعلانات پر 100% عمل کرے گی۔ ملک پیٹ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے پلے پرگتی پٹنا پرگتی پروگرام کے ضمن بلدی عہدیداروں کا ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے اس پروگرام کے دوران ان کے حلقے میں صاف صفائی پر خاص توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ مچھر کش ادویات کا پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ چھڑکاؤ کیا جائے۔ اجلاس میں مجلسی کارپوریٹرز اور سرگرم کارکنوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ مدرسے ریاض العلوم فلکنما میں عید میلاد اور صدر نشین ریاستی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن امتیاز اسحاق اور صدر نشین ریاستی وقف بورڈ مسیح اللہ خان کی تہنیتی تقریب منعقد ہوئی۔ امیر امارت ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے اس تقریب کی صدارت کی۔ انہوں نے دونوں صدور نشین سے توقع ظاہر کی کہ وہ مسلمانوں کی ترقی اور ان کی فلاح بہبود کے لیے بہتر سے بہتر طور پر کام کرتے رہیں گے۔ ناظم مدرسہ مولانا محمد ریاض احمد قادری حسامی کی خلافت کلام پاک سے تقریب کا آغاز ہوا۔ یونائیٹڈ مسلم فورم تلنگانہ و آندھرا نے گیان واپی مسجد، قطب مینار، تاج محل، جامع مسجد دہلی اور مسجد ٹیپو سلطان کے بشمول مختلف مساجد کو لے کر ملک میں حالات کو خراب کرنے کی کوششوں کی سخت مذمت کی اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مشتعل نہ ہوں بلکہ بیدار اور چوکس و چوکنا رہیں۔ ہندوتوا کی طاقتیں کسی نہ کسی بہانے مسلمانوں کو مسائل میں الجھا کر رکھنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ملک میں حالات کشیدہ ہو جائیں اور مسلمان سڑکوں پر اتر آئیں۔ فورم کے قائدین اور ارکان کا ماننا ہے کہ مسلمان عدالت پر اعتماد کریں، لیکن بعض عدالتوں کے فیصلے پر انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالتیں 1991 کے قانون کو پہلے تسلیم کریں، جس میں صاف طور پر کہا گیا کہ 15 اگست 1947 کے دن مذہبی مقامات کا جو موقف تھا وہی موقف ملک میں ہمیشہ رہے گا۔ فورم نے کہا کہ بی جے پی انتخابات کی سیاست کر رہی ہے اور ایسی تحریکوں کو ہوا دے رہی ہے۔ بیان جاری کرنے والوں میں ڈاکٹر رحیم الدین انصاری، مولانا
اکبر نظام الدین، مولانا سید محمد قبول پاشا قادری، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا جمال الرحمان مفتاحی، مولانا تقی رضا عابدی، منیر احمد مختار اور دوسرے علماء اور ارکان شامل ہیں۔ حیدرآباد کی کرائم پولیس نے فرضی اسنادات کے ریکٹ میں ملوث بھوپال مدھیہ پردیش کی رادھا کرشن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ایم پرشانت پلائی اور ریٹائرڈ وائس چانسلر ڈاکٹر ایس ایس کشواہا کو گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ ایڈیشنل کمشنر پولیس کرائم اے آر سرینواس نے میڈیا کو بتایا کہ اس سال 14 فروری کو ملک پیٹ میں واقع سری سائی ایجوکیشنل کنسلٹنسی کے دفتر پر دھاوا کرتے ہوئے اے پرشانت ریڈی کو جعلی ڈگریاں فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس کی تفتیش کے بعد جامع تحقیقات شروع کی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی نے جملہ 101 سرٹیفکیٹ جاری کیے تھے، جس میں سے 44 ڈگریوں کی ضبطی عمل میں آئی ہے۔ انچارج وائس چانسلر ڈاکٹر سنیل کپور اور فیکلٹی ممبر کیتن سنگھ نے ضمانت از قبل گرفتاری حاصل کر لی ہے۔ اس ریکٹ میں ملوث حیدرآباد کے 7 ملزمین کو، جن کا تعلق مختلف تعلیمی اداروں سے تھا، پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ٹیپو خاں برج گنڈی پیٹ میں منگل کی رات 10ویں جماعت کے طالب علم درگا پرساد پر اس کے 2 دوستوں نے چاقوؤں سے حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ پولیس کے مطابق لڑکی کے بارے میں کچھ ریمارکس پر یہ واقعہ پیش آیا۔ درگا پرساد کی چیخ و پکار پر وہاں سے گزرنے والوں نے مقامی پولیس کو اطلاع دی اور لڑکے کو دواخانے کو روانہ کیا، جہاں اس کی حالت اب بہتر بتائی جاتی ہے۔ دہلی حکومت نے تینوں کارپوریشنوں شمالی، جنوبی اور مشرقی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دارالحکومت میں جو بلڈوزر چلا ہے اس کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے۔ حکومت اپنے نوٹس میں کہا ہے کہ تینوں میونسپل کارپوریشنز 1 اپریل سے اب تک جتنے بھی انسداد تجاوزات مہم چلائی ہیں ان کی تفصیلی رپورٹ پیش کریں اور اب تک کا تمام ڈیٹا فراہم کریں۔ غور طلب ہے کہ مسٹر کیجریوال نے بلڈوزر کے ذریعے تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات پر کارروائی کے سلسلے میں پیر کو کہا تھا کہ وہ اپنے اراکین اسمبلی سے کہا ہے کہ آپ کو جیل جانا پڑے تو ڈرنا نہیں، لیکن آپ کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ مایاوتی نے الزام لگایا ہے کہ گیان واپی متھرا اور تاج محل کی آڑ میں بھارتیہ جنتا پارٹی لوگوں کے مذہبی جذبات برانگیختہ کر رہی ہے، جس سے حالات بگڑنے کے شبہات ہیں۔ مایاوتی نے بدھ کو کہا کہ ملک میں لگاتار بڑھ رہی غریبی، بے روزگاری اور آسمان چھو رہی مہنگائی سے پریشان عوام کا دھیان بانٹنے کے لیے بی جے پی اور اس کے معاون تنظیم ایک ایک کر کے مذہبی مقامات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اس سے یہاں کبھی بھی حالات بگڑ سکتے ہیں۔ بحریہ نے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر پہلی بار دیسی ساختہ جنگی جہاز شکن میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ بحریہ کے ایک ترجمان نے بدھ کو بتایا کہ میزائل کو بحریہ کے سی-کنگ 42 B ہیلی کاپٹر سے بالاسور میں مربوط ٹیسٹ رینج سے داغا گیا۔ ٹیسٹ مکمل طور پر کامیاب رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ ٹیسٹ جدید ترین ٹیکنالوجی کے شعبے میں خود انحصاری کے حصول کی جانب ایک انتہائی اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بحریہ کے مقامی بنانے کے عزم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش میں ہونے والے شہری بلدیاتی انتخابات اور پنچایتی انتخابات کے سلسلے میں شیوراج حکومت کو راحت دیتے ہوئے بدھ کو مدھیہ پردیش میں OBC ریزرویشن کے ساتھ انتخابات کرانے کی ہدایت جاری کی۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے بھارتیہ جنتا پارٹی اور ریاست کے شیوراج حکومت کو بڑی جیت ملی ہے۔ OBC ریزرویشن کے لیے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کی کوششیں بالآخر کامیاب ہو گئیں۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ مدھیہ پردیش میں انتخابات OBC ریزرویشن کے ساتھ کرائے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے OBC کو 50% تک ریزرویشن دینے کا حکم دیا ہے۔ آئندہ ایک ہفتے میں انتخابات کے انعقاد کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔